الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس حلقے میں آپ سے کچھ تاریخی بات اور اس کے بعد کچھ مثالیں قرآن کی دینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ that should be a good productive 20 minutes. پہلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں 3 مرتبہ اور ایکچولی ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ ایک چیلنج کا ذکر ہے صورتوں سے متعلق. تو ایک دفعہ سورہ ہود میں جو کہ مکی ہے ام یقولون افتراہ، یا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے قرآن، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، پھر ان سے کہہ دو کہ یہ اسی طرح کی 10 صورتیں لے آئیں جو بھی ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی. اگر یہ بنایا ہوا ہے تو بنائی ہوئی صورتیں 10 لے آئیں. سورہ بقرہ میں جا کر اس چیلنج کو مزید ایک سٹیپ آگے کر دیا اور یہ کہہ دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بات سے اور اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو پھر ایک ہی صورت لے آؤ کچھ اس طرح کی ہو مِن مِّثْلِهِ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن عربیوں کو تنقید کرنے کا، بات کو ٹھیک کرنے کا، ایڈجسٹ کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا. ایک دوسرے کی بات کی غلطی نکالنا، ایک دوسرے کی شاعری کا مذاق اڑانا، اس طرح کی بات کرنا. قرآن کو اب 10-12 سال ہونے والے ہیں مکے میں نازل ہو رہا ہے، سورت کے بعد سورت کے بعد سورت آ رہی ہے، بلکہ 2/3 قرآن 2/3 قرآن مکی ہے. اور اب تک قرآن کے خلاف یا تو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اچھا شاعری ہے تو تنقید کر دو، پھر کہتے ہیں نہیں یہ پاگل کا کلام ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اور سیدھی سی بات ہے، ایک صورت لے آؤ، بات ختم. پھر پہلے تو 10 تھی، پھر 1 کر دیا، اور 1 تو 10 سے بہت آسان. سورۃ الکوثر 3 آیات، 10 سے 3 آیتیں، اور بات کیا تھی کرنے کو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قریش لڑنے کو تیار ہیں، مارنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں، صورت لانے کو تیار نہیں ہیں. ان کے نزدیک کیا زیادہ آسان آپشن تھی؟ خون بہانا. اپنا اور دوسرے کا خون بہانا زیادہ آسان تھا، قرآن کا جواب دینا زیادہ مشکل تھا. رائٹ، سو دس از این امیزنگ فیکٹ آف ہسٹری کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے، جبکہ اگر دیتے، ایک دفعہ بھی دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی. اور قرآن نے اپنے آپ کو ایک طرح سے اٹیک کے لیے، حملے کے لیے کھولا بھی رکھا ہوا تھا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب زندہ ہے اور یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو ابو لہب زندہ ہے، ابھی صورت نازل ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا. اب ابو لہب جو بہت ہی چالاک انسان تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چلو تم تو کہہ رہے ہو میں جہنم میں جلوں گا، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لو میں شہادت دیتا ہوں. آسانی بات تھی نا، مذاق میں بھی کہہ دیتا، مذاق سے بھی کہہ دیتا تو کیا ہوتا. پورے قرآن کی اساس یہ کہ قرآن نے گارنٹی دے دی کہ یہ انسان جہنم میں جلے گا، ایمان نہیں لائے گا. وہ آ کر اگر دکھاوے کے لیے بھی ایمان لے آتا تو بات ختم ہو جاتی، پورا قرآن ایک طرح سے ڈسپروو ہو جاتا. نہیں ہوا. قرآن کا اپنا ایک چیلنج ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے، نہیں لا سکا، یہ بھی نہیں کر سکا، یہ تدبیر نہ آ سکی اس کو. کتنی تدبیریں سوچی ہیں ان لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی، اتنی آسان سی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ سکی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ چیلنج کر دیا تو کر دیا. اچھا، میں نے بار بار یہ بات دہرانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن جب پہلے نازل ہوا تو ایک کلام ہے، کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا تو لوگوں نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنی ہے. ان کے سامنے کوئی کاغذات نہیں تھے، کوئی پیپرز نہیں تھے، کوئی بک نہیں تھی پڑھنے کو، وہ صرف انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے. اور یہ الفاظ 23 سال نازل ہوتے رہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک صورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فاتحہ ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہیں. بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، سورہ بقرہ کو نازل ہوتے ہوئے 10 سال لگے ہیں. اب سوچنے کی کوشش کریں، اگر سورہ بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، جس کا مطلب ہے پورا مدنی دور، مدینہ کی سب سے پہلی آیات بقرہ سے ہیں اور مدینہ کی کچھ سب سے آخری آیات وہ بھی بقرہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو شروع اور آخر کا مدنی کا دور وہ تمام بقرہ میں کور ہے. اب اسی 10 سال میں باقی مدنی قرآن بھی نازل ہوا ہے. مدنی قرآن کا مطلب 1/3 1/3 قرآن کا اسی دور میں نازل ہوا ہے. یعنی بہت ساری صورتیں اسی وقت آ رہی ہیں اور بقرہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کتابی شکل میں نہیں ہو رہی. پورا کا پورا معاملہ وہی کا ہے. رسول پاک کو دل میں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں جائے گی. یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے، یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے. یہ ان کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب 23 سال ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس یہ کتاب اس سیرت کے دور کے بعد جب پہلی دفعہ پرنٹ میں آئی، پہلی دفعہ لکھی گئی، پھر اس کے بعد چھپی، اب ہمارے پاس اس کی لاکھوں ملینز آف کاپیز آف دس بک. اب ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. کیونکہ اب یہ ممکن ہے کہ آپ قرآن کو آپ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ گن سکیں، اس کی گنتی کر سکیں. اس میں لام کتنی دفعہ ہے، الف کتنی دفعہ ہے، میم کتنی دفعہ ہے. یہ گنتی پہلے ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کیونکہ یاد کیا ہوا تھا زبان سے، کاغذ پہ تو تھا نہیں. تو اب اس گنتی کے بعد کچھ عجیب چیزیں قرآن کے بارے میں سامنے آئی. میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ولید بن مغیرہ کی مثال انشاءاللہ. قرآن میں دنیا کا لفظ الدنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، کچھ مکی کچھ مدنی، 115 مرتبہ 115 ٹائمز. آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا 115 دفعہ اور آخرت 115 ٹائمز دنیا، 150 ٹائمز آخرہ. اب آپ اندازہ کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس بات کے دوران مجھے یاد ہے میں نے دنیا کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، آخرت کتنی دفعہ استعمال کیا ہے. یہ مجھے یاد رہ سکتا ہے. اب فرض کریں میں آپ کو سکھا رہا ہوں 600 صفحے کی کتاب 23 سال سے سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک لفظ میں نے خود نہ لکھا نہ پڑھا، لیکن پورے درس کے آخر میں دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ ایک ہی نمبر 115 مرتبہ دونوں. Is that possible? It doesn't make any sense. پھر دوسری بات الملائکہ. ملائکہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ فرشتے. ملائکہ I don't know how to say it in Urdu. 88 Very good. 88. My mother will be proud. 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے ملائکہ. Guess what? شیاطین کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ 88 مرتبہ. پھر موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے. 145 times موت کا ذکر ہے. Guess what? الحیات زندگی 145 مرتبہ. سبحان اللہ. الکفر کفر کا ترجمہ بھی کفر اردو میں 17 مرتبہ کفر کا ذکر ہے. الایمان 17 مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے نام سے. ابلیس کو 11 مرتبہ پکارا گیا ہے نام سے. اور 11 ہی مرتبہ قرآن میں شیطان سے پناہ لینے کا ذکر ہے. الاستعاذہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ. اور پھر سب سے عجیب مہینے کا لفظ قرآن میں ہے شہر. مہینے کا لفظ ہے شہر، 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. عجیب. صلوات کیا ہے؟ صلات کی جمع. صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. صلوات جمع کا لفظ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا. قالو انہوں نے کہا. اور کئی دفعہ آپ نے قرآن میں نوٹس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، یہ کہہ دو. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق. رائٹ؟ قل انی رسول اللہ الیکم. تو قل کہتے ہیں کہہ دو، اور قالو کی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا. اور یہ ایک طرح سے کانورسیشن ہی ہوئی. یعنی انہوں نے یہ کہا تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو. قرآن میں قل 332 مرتبہ ہے، 332 times قل. قرآن میں قالو 332 مرتبہ ہے، 332 times. سبحان اللہ. عربی میں کہتے ہیں ما اعجبا ھذا الکلام، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی تقریر ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو بولی گئی ہے اور اس میں ایسی گنتی ہے. اور یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں، یہ کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں. اصل مثالیں بعد میں ہیں. جو بڑی بڑی مثالیں ہیں نا قرآن کی پرفیکشن کی،
قرآن کی خوبصورتی ہے وہ بعد میں. ابھی بس چھوٹی سی کچھ آبزرویشنز ہیں قرآن کے بارے میں جو آپ نوٹس کریں تو اگر آپ ایک بات اپنے سامنے رکھیں کہ یہ قرآن لکھا نہیں گیا بولا گیا ہے تو پھر انسان اور ہی حیران ہو جاتا ہے. بلکہ لکھی ہوئی کتاب میں بھی کون اس بات کا دھیان رکھتا ہے؟ یہ تو بولا گیا ہے, لکھی ہوئی میں بھی کون دھیان رکھتا ہے؟ پھر دوسری بات آگے ولید ابن مغیرہ کا قصہ. میں تھوڑا سا ولید کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ولید ابن مغیرہ قرآن کے بہت بڑے مخالفین میں سے ہے اور وہ عربوں کا بہت بڑا شاعر بھی تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ عربی جانتا ہو تو سامنے آئے. وہ جا کے بڑی شوق سے جا کے اپنے جو قریش کے لیڈر تھے ان کے سامنے جا کے یہ بات کیا کرتا تھا. وہ سب مانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا, شعر کے معاملے میں, عربی کے معاملے میں اور ڈیبیٹ کے معاملے میں, مناظرے کے معاملے میں اس سے آگے کوئی نہیں تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں, لوگوں نے سننے سے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صادق امین ہیں, ان کی ریپوٹیشن پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی. پھر کہا کہ یہ جادوگر ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ شیاطین سے سنتے ہیں, ان بیچاروں پہ جن چڑھ گیا, مجنون ہے, ساحر مجنون. وہ بات بھی نہیں لگی. تو پھر آخر کار انہوں نے سوچا کہ اگر اس قرآن کا واقعی جواب دینا ہے تو ولید کو بھیجتے ہیں. ولید سے کہتے ہیں کہ ان کا آمنے سامنے مقابلہ کرے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو جا کے اوپنلی چیلنج کرے, ہم ذرا دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا کرے گا یہ آدمی. تو انہوں نے ولید کو بھیجا آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے, آگے ان سے ڈیبیٹ کرنے. اور یہ تقریباً 100 یارڈ کے فاصلے پہ دور سے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں باقی لیڈر قریش کے. اور ولید بھی آستین چڑھا کے میں ابھی آتا ہوں, ابھی دیکھنا. تو وہ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر اس نے ایسی بات شروع کی, تمہیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے؟ ہم پیسے دینے کو تیار ہیں. تمہیں لیڈرشپ چاہیے؟ تمہیں تمام قبیلوں کا لیڈر ہونا ہے, ہم وہ بھی بنانے کو تیار ہیں. کون سی عورتیں پسند ہیں تمہیں؟ عورتوں کی طرف اشارہ کرو, ہم وہ تمہیں دینے کو تیار ہیں. ایسی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن رہے ہیں. پھر آخر میں کہا افرغت, فارغ ہو چکے, اپنی بات پوری کر لی؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی آیات پڑھنی شروع کی, جس قرآن کی تلاوت شروع کی, پہلی آیات سورہ فصلت کی پڑھنی شروع کر دی. اب ولید کھڑا سن رہا ہے, دور سے قریش دیکھ رہے ہیں ہوگا کیا, ان کو آواز نہیں آ رہی, وہ بس دیکھ رہے ہیں. ولید کھڑا سن رہا ہے اور کھڑے کھڑے رونا شروع ہو گیا. اور پھر ایسی دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا کہ اس سے رہا نہیں گیا. آگے آیات آئیں, عذاب کی آیات آئیں, تو ہاتھ پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو, بس اور نہیں. پھر واپس آیا قریش کے پاس اور قریش کہتے ہیں تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ یعنی قالوا شیئا عن وجهه, اس کی شکل کے بارے میں کہتے ہیں اس شکل کے ساتھ, یہ شکل تو تم لے کے نہیں گئے تھے, یہ کون سی شکل لے کے واپس آئے ہو؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اس کے کلام میں کوئی مٹھاس ہے. وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ کلام چھائے گا, اس پہ کوئی چیز نہیں چھا سکتی. یہ اس کا کلام ہے, ولید بن مغیرہ کا کلام ہے. اب ان لوگوں نے سنا تو کہتے ہیں سحرک, اس نے تو تم پہ بھی جادو کر دیا, تمہیں اس کا جادو توڑنا تھا. تو اس نے بھی کہا قولوا ما شئتم, تم نے جو کہنا ہے کہو, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. پھر ایک آخری تاریخی مثال اس حلقے کی, پھر اس کے بعد قرآنی مثالیں اگلی دفعہ سے. 3 لیڈر تھے قریش کے, 3 لیڈر تھے قریش کے, اخنس, ابو سفیان, ابو جہل. ان تینوں یہ کیونکہ بڑے تھے قریش کے. جب قرآن مکے میں پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ ینگ لڑکے, ہمارے نوجوان, ان کو خاص ہدایت دے دو کہ قرآن نہ سنا کریں. وَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, اس قرآن کو مت سنا کرو, اور اگر یہ پڑھا جا رہا ہو تو بہت اونچی آوازیں نکالا کرو, یا گانے لگا دیا کرو, یا گانے والیوں کو بلا لیا کرو, کانسرٹ شروع کر دیا کرو, تاکہ یہ قرآن کی آواز اندر نہ جائے. اسی طرح تم غالب آؤ گے, ورنہ اس میں جادو ہے, تم پر یہ اثر کر جائے گا, تمہاری فیملی برباد کر دے گا, تمہارے قبیلے سے تم ہٹ جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے. اس لیے ہم تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں, ہم بڑے ہیں قریش کے, ہماری بات سنا کرو. تو انہوں نے بزرگ کے ناطے ینگ لڑکوں کو یہ ہدایت دی کہ جب کبھی قرآن غلطی سے بھی سننے کو ملے تو آواز ڈال دو, کوئی نہ کوئی شور مچا دو. مزے کی بات یہ کہ ان میں سے ایک آخر کار مسلمان ہو گئے, ابو سفیان آخر کار مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد یہ کہانی بتاتے ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں اور اخنس اور ابو جہل, ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا,
لیکن ہم نے تھوڑا سا قرآن سنا تو ہم سے رہا نہیں گیا، لیکن ہم پبلکلی سب کے سامنے نہیں جا سکتے تھے سننے قرآن، کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مت سنو، خود جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں پتہ تھا رات کو رسول جو ہے وہ قیام کرتا ہے گھر میں، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو ہم رسول کے گھر کے باہر ایک دیوار لگا کے میں ساری رات سنا کرتا تھا قرآن۔ ابو سفیان کہتا ہے صبح ہونے کو آئی، صبح ہونے سے پہلے پہلے میں نے کہا میں نکل جاؤں، پکڑا جاؤں گا۔ واپس جا رہا ہے تو دوسری طرف سے اخنس اور تیسری طرف سے ابو جہل بھی واپس آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا ایسا کرو، اللہ کی قسم کھاؤ آئندہ کبھی واپس مت آنا، اگر واپس آئے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہماری بات کبھی نہیں سنیں گے، چلو بھائی قسم کھا لیا، واپس نہیں آ رہے۔ دوسرے دن ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، وہ دوبارہ آ گیا، صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، پکڑا جائے گا، پھر جانے لگا واپس، گیس وال، ادھر سے اخنس، ادھر سے ابو جہل، تین دن مسلسل یہ کام ہوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ واقعی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اب نہیں آتے واپس۔ کچھ دن ابو سفیان نے اس بارے میں سوچا، ابو جہل کے پاس گیا، اخنس اور ابو سفیان دونوں ابو جہل کے پاس گئے، ہم لوگوں نے 3 رات قرآن سنا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ جادو تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، پاگل کا کلام تو نہیں ہے، کیا کریں؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتہ ہے پاگل کا کلام نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے جھوٹ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم ہیں بنو عامر، وہ ہے بنو ہاشم، اس کو رسول مان لیا تو بنو عامر تو ہمیشہ کے لیے ہار گئے، کیونکہ رسول سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیسے مان لیں؟ برادری کی بات تھی، برادری کی بات تھی، سٹیٹس قبیلے کی بات تھی، حق اور باطل کی بات نہیں تھی، ورنہ یہاں تک کہ کافر بھی رات لگائے ہوئے قرآن سن رہا تھا، کافر بھی۔ اب آخری بات میں آپ سے کر دوں، سوچنے کی بات ہے، اب تراویحوں کے دن ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں تراویح پڑھنے؟ وہ ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو، وہ سٹاپ واچ لے کے جاتے ہیں، جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو، جہاں جلدی سے فارغ ہو جائیں وہاں جاتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے؟ اور کھڑے بھی ہوں گے نماز میں، کوئی آرام سے پڑھا رہا ہوگا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا، مولوی صاحب کو کہہ دو ذرا جلدی کر دیں، اب بہت بھاری افطار کھایا تھا، اتنا قرآن سننے کا ہمارے پاس تحمل نہیں ہے۔ اس وقت کا کافر ساری رات چھپ چھپ کے قرآن سن رہا ہے، اور اس وقت کا مسلمان مسجد میں کھڑا ہو کے رکوع کب آئے گا یار، فارغ کر بھی دو یار، اتنا بھی لمبا، پہلے 2-3 دن تراویح کا جوش چڑھا، پھر اس کے بعد بخار اترا، اب کچھ 1-2 دن بعد جائیں گے، اب جائیں گے تو 4 پڑھ کے آ گئے، 6 پڑھ کے آ گئے، 8 پڑھ کے آ گئے، 20 میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20 پڑھنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے قرآن کو سننا چاہیے کہ نہیں۔ تو ایک فرق تو آیا ہے ہماری امت میں، ایک فاصلہ ہے قرآن سے، ایسا فاصلہ جو اس وقت کے کافر اور قرآن کے درمیان بھی نہیں تھا، وہ مسلمان اور قرآن کے درمیان ہو چکا ہے۔ اس فاصلے کو ہمیں کم کرنا ہے۔ اگر وہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے دماغ میں ہے کہ اس سے خوبصورت کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کلام کی خوبصورتی ہم پر واضح کرے، اور ہمیں اس قرآن کے لیے ہمارے دلوں میں ایک محبت پیدا کرے۔ بارک اللہ لی و لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔